بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کو اخباروں کے ذریعے، نیوز وغیرہ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ 6 دن پہلے معروف شیعہ عالم دین اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا کلب صادق صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ خبر وائرل ہوئی اور سوشل میڈیا پر خوب گردش کرنے لگی کہ صاحب دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ شائع کیا ہے کہ جن لوگوں نے مولانا کلب صادق کی نماز جنازہ پڑھی ہے یا جن لوگوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ تھے تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں مولانا افضل صاحب بستوی، جو راشٹریہ سہارا اردو میں کمپوزنگ کرتے ہیں اور راشٹریہ سہارا اردو کی ٹیم کا بڑا مضبوط حصہ ہیں، بڑے فعال اور بڑے متحرک اور ماشاءاللہ بڑے مخلص آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور معلوم کیا کہ آپ ذرا اس خبر کی تصدیق کر کے بتلائیں، تو میں نے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ کو فون کیا، انہوں نے بتلایا کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اس پر باضابطہ وضاحتی بیان جاری کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس قسم کا کوئی فتویٰ شائع نہیں کیا ہے، اور جو لوگ اس قسم کی خبر پھیلا رہے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ دیکھیے گا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر واقعے سے، ہر بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا ہمارے لیے یہی پیغام ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں 6726 نمبر کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، السعید من وعظ بغیرہ، کہ نیک آدمی، خوش قسمت اور خوش بخت آدمی وہ ہے، لکی آدمی وہ ہے جو دوسروں سے اور دوسرے واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے اور بغیر تصدیق کے کوئی بھی خبر آگے شیئر نہ کریں۔ قرآن کریم کا ہم مسلمانوں کے لیے یہی پیغام اور میسج ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غلط آدمی کوئی خبر اور نیوز لے کر کے آئے تو تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے اس کو ایکسیپٹ کر لو، اس پر عمل کر لو اور بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں بتلاتی ہیں کہ اگر ہم بغیر تحقیق کے سامنے والے کی ہر بات کو مان لیں گے یا اس کو آگے شیئر کر دیں گے تو ہمیں 2 نقصان اٹھانے پڑیں گے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ اخروی نقصان تو یہ ہوگا کہ ہمیں جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے۔ یعنی اگر ہم بغیر تحقیق اور تصدیق کے کوئی بات آگے شیئر کر دیں گے اور وہ بات جھوٹی ہوئی، غیر معتبر ہوئی، تو ہمیں اس شیئر کرنے کی وجہ سے جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا۔ یہ تو ہے اخروی نقصان۔ اور دنیاوی نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے گھر بگڑ جائیں گے، ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیسے؟ آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں جو شیخ الادب مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور عربی کتاب نفحۃ الادب میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کی وائف تھی، دونوں بڑی خوشحالی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان کا ایک نوکر تھا، ایک خادم اور غلام تھا۔ اس نے یہ سازش رچی کہ میں اپنے مالک اور مالکن کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرا دوں، ان دونوں کے درمیان میں جدائیگی کا بیج بو دوں۔ چنانچہ وہ نوکر سب سے پہلے اپنے آقا اور مالک کے پاس گیا، شوہر کے پاس گیا، اور اس نے جا کر کے کہا کہ صاحب، آپ کو پتہ نہیں، آپ کی وائف آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو بہت پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ کہ اچھا، اگر آپ کو یقین نہ ہو، میری بات آپ کو جھوٹی لگتی ہو، تو آپ خود اس کا تجربہ کر لینا،
اور تجربہ ایسے کرنا کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹو تو سونا مت، سونے والا منہ بنا لینا، آپ کو خود میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ صاحب پہنچتے ہیں بیوی کے پاس، اپنی مالکن کے پاس، اور کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو طلاق دے کر دوسری عورت سے شادی کر لے۔ اس نے بھی یہی بات کہی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تو بہت پیار اور محبت سے زندگی گزارتے ہیں۔ کہ اچھا، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ اس کا خود تجربہ کر لینا آنے والے دنوں میں۔ اور خود اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر یہ قدم نہ اٹھائے، یعنی وہ آپ کے ساتھ ہی رہے، دوسری شادی نہ کرے، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس سے چھٹکارا پا جائیں، تو آپ ایسا کریں، میں آپ کو ایک تعویذ بنا کر کے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کی داڑھی کے نیچے کے 3 بال مجھے لا کر کے دینے ہیں۔ چنانچہ یہ عورت جب شوہر کے سونے کا وقت آیا تو قینچی لے کر کے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ شوہر پہلے ہی سونے والا حلیہ بنا کر کے لیٹا ہوا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا ہمارا خادم۔ وہ اٹھا، اس نے بغیر کسی تصدیق کے اور بغیر بیوی سے کوئی بات کیے ہوئے اسی قینچی سے اپنی وائف کو قتل کر ڈالا۔ اگلے دن جب یہ خبر مشہور ہوئی، اس وائف کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بہنوئی نے بہن کو قتل کر ڈالا، تو اس لڑکی کے، اس عورت کے بھائیوں نے، گھر والوں نے آ کر کے غصے میں اپنے بہنوئی کو، اس عورت کے شوہر کو قتل کر ڈالا۔ آپ دیکھیے گا، ان دونوں نے اپنے نوکر اور خادم کی بات کو بغیر تحقیق کے ایکسیپٹ کیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ شوہر نے بیوی کو قتل کیا اور بعد میں خود بھی اس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی خبر سنیں، کوئی بھی نیوز سنیں یا پڑھیں، تو ہم پہلے اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد میں اس کو آگے شیئر کریں، آگے فارورڈ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹی اور غیر معتبر باتوں کے شیئر کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔